السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے مدارس کی اہمیت کے بارے میں جو ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے میری مکمل گفتگو سننی ہے مثبت انداز سے۔ اگر کوئی بھائی تنقیدی نظر رکھتے ہوں اصلاح کی خاطر تو میرے واٹس اپ نمبر پر آ کر میرے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ چند منٹ کا میرا پروگرام ہوگا، آپ شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اچھا سا حوصلہ افزا کمنٹ بھی لکھ دیا کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ میرے اس پروگرام کو آپ کے موبائل میں جتنے واٹس اپ نمبر ہے وہاں 5-10 نمبروں پر آپ ضرور شیئر کیا کریں، تو اس نیکی کے کام میں آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ناظرین کرام، ہدایت کے لیے دنیا کے اندر جو پہلا گھر بنایا وہ مکہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ یہاں پر میں دعا کروں گا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرتبہ بیت اللہ کی حاضری دی ہے، ایک سے زیادہ متعدد حج بھی کیے ہیں، اور بار بار خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اور مسجد نبوی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کی ہیں۔ اور جب کبھی میں بیت اللہ شریف جاتا ہوں، میرے سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو میں اللہ سے بات کرتا ہوں، یا اللہ کتنا تیرا گناہ گار بندہ ہے، اور آج بیت اللہ شریف میں تیرے خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی سعادت ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں پوری دنیا کے جتنے مسلمان خواتین و حضرات ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اللہ ان کو جلدی بیت اللہ شریف کی اور مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو حج کی اور عمرہ کی سعادتوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں ہم رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو جب بنایا گیا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بنایا گیا ہے۔ اس کے بنانے کا مقصد صرف اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کا ہے۔ تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے۔ اس تعلیم کو دینے کے لیے پاکستان میں ہر شہر کے اندر، ہر صوبے کے اندر مدارس قائم ہیں ماشاءاللہ۔ اور مدارس جو بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں دین کی تعلیم بھی ہو اور وہاں جدید سکول کی تعلیم بھی ہو۔ اکثر مدارس ان میں دونوں تعلیمیں چل رہی ہیں، اور میں اس پر اپنے رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے کہ میں نے فیصل آباد میں جامعۃ السلفیہ سے میں نے فراغت حاصل کی، اور وہاں پر الحمدللہ درس نظامی کے ساتھ میٹرک بھی، ایف اے بھی، بی اے بھی، عربی فاضل اور دیگر طب کے کورسز کرنے کی اجازت اور رہنمائی کرتے تھے۔ اور انہوں نے ماشاءاللہ ٹیچر رکھے ہوئے تھے جو مستقل بنیادوں پر جو ہے لڑکوں کو سکول کی تعلیم دے۔ اور جامعۃ السلفیہ کے مدیر التعلیم استاد المکرم پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب، اللہ ان کو اسلام والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، عرصہ دراز سے اس ادارے کی ادارت فرما رہے ہیں اور ادارے کو دن رات محنت کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ ان کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے استاد المکرم جو ہے جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث استاد المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالعزیز علوی صاحب، ماشاءاللہ عرصہ دراز سے وہاں پر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح دارالافتاء کمیٹی کے ہمارے مفتی الجامعہ استاد المکرم حضرت مولانا عبدالحنان زاہد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ میرے اساتذہ کرام میں سے ہیں، اور میرے ہی مشفقی استاذ، ان کا ذکر بھی ضروری ہونا چاہیے، وہ ہیں پروفیسر حضرت مولانا یونس بٹ صاحب،
جو کہ وفاق کے سارے انتظامات کو چلاتے رہے ہیں، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ بہت ہی میرے اچھے استاد تھے، مجھے پرانا وقت یاد آ گیا ان کا نام لینے کے لیے۔ میں ایک دفعہ دفتر میں گیا، ان سے کہا کہ مجھے چھٹی دے، میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے آپ نے کیوں ماں باپ کے پاس جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے فیس دینی ہے اسکول کی، داخلہ بھیجنا ہے، تو مجھے پیسے چاہیے۔ تو کہنے لگے آپ پیسے مجھ سے لے لیں لیکن گھر نہ جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے طالب علم کی دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک تو گھر جائے، ماں باپ کی زیارت ہو جائے، بہن بھائیوں سے مل آئے، رشتہ داروں سے مل آئے، اور دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ پیسے بھی لے آئے۔ دونوں مقصد ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو طالب علم ہے نا، ماں باپ کی ملاقات وہ ان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے یہ لو پیسے، آپ اپنی فیس ادا کرو، جب آپ سال بعد 6 مہینے بعد چھٹیاں ہوں گی جامعہ میں جانا تو وہ پیسے لا کر ہمیں واپس کر دینا۔ خیر دل میں چاہت تھی ملاقات کی، وہ نہ ہوئی، لیکن داخلہ ہو گیا۔ تو میں جب اپنے والد صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا ابا جی میں آنا چاہتا تھا لیکن پیسوں کے لیے استاد المکرم نے چھٹی نہیں دی اور پیسے دے دیے۔ میرے والد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، جنہوں نے بہاولپور کا آخری جو شہر ہے وہ ہے چنی گوٹ، احمد پور شرقیہ اس کی تحصیل ہے، چوک کے اندر جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث کے نام پر ادارہ بنایا، اور ساری زندگی اس کی خدمت کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ آج 7 سال ان کو ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور اس ادارے کو اللہ ذوالجلال ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ناظرین کرام، مساجد اور خصوصاً مدارس کی خدمات پر آج بات ہوگی، کچھ بات سائڈ میں نکل گئی۔ تو جامعہ سلفیہ کو ماشاءاللہ جنہوں نے بنایا ہے اور جنہوں نے اس کو چلایا ہے اور جو اب تک خدمت میں مصروف ہے، اساتذہ کرام اور خصوصاً میرے استاذ پروفیسر چودھری یاسین ظفر صاحب، اللہ ان کو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اس میں ہمارے بہت ہی پیارے خطیب جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی تھی اس ادارے کے لیے، وہ جناب استاد المکرم مولانا داؤد المدنی، داؤد فہیم، تو وہ مولانا داؤد فہیم صاحب، تو وہ بھی دنیا سے کافی عرصہ ہو گیا جا چکے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ تو ناظرین کرام، جو مدارس ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے بڑی بات ہے، ان کی بنیاد ہوتی ہے اخلاص پر اور توحید و سنت پر۔ سب سے پہلی بات اس میں اخلاص یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے میں صرف اللہ کا قرآن اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھائی جائے۔ اور الحمدللہ جتنے بھی ادارے ہیں ان میں کتب ستہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکات شریف، بلوغ المرام، عمدۃ الاحکام، ریاض الصالحین، یہ بنیادی جو ہے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ فقہ، اصول فقہ، نحو، صرف، علم منطق، علم کلام اور علم بلاغہ اور ادب کی کتابیں، سیرت النبی کی کتابیں، سیرت صحابہ کی کتابیں اور تاریخ اسلام، یہ ساری چیزیں جو ہے سبقاً جو ہے یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے بزرگوں، یہ جو مدارس ہے نا، جہاں پر زیادہ مدارس کی تعداد ہوگی وہاں پر دین زیادہ ہوگا، لوگ قرآن پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، ان کو نماز کا ترجمہ آتا ہوگا، نماز جنازہ کا ترجمہ آتا ہوگا، اور ان کے گھروں میں دین کا نفاذ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے علاقے میں جتنے مدارس ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنی خدمات جو بھی اس ادارے کے ساتھ رکھیں۔ ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، سالانہ ششماہی پروگرام نہ بھی ہو، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ ماہوار آپ دیتے ہیں، جو بھی اپنا مالی تعاون آپ کے قریب جو بھی ادارہ ہے، آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون رکھیں، کیونکہ یہ ادارے، ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے مہمان علماء کرام اور وہ سفر کر کے دور دراز سے آ کر قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے ہیں، ان کے انتظام کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اور ان چند مہینوں میں بے شمار ادارے ہیں، ان میں بجلی کے بل جو ہے لاکھوں سے اوپر، چھوٹے چھوٹے جو ادارے ہیں نا، جن میں 200-300 طلبہ ہیں، ان کے لاکھوں سے یعنی بل تجاوز کر گئے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ تو آپ ان اداروں کی سرپرستی کریں، مالی معاونت کریں، ان سے محبت کریں، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی میں بھی ایک مستقل بنیادوں پر اسلام آباد کے اندر ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، جس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، ایک ادارہ میں ذاتی بناؤں گا
پھر اسلام آباد راولپنڈی میں سینکڑوں کی تعداد میں اس کی میں جو ہے نا شاخیں بناؤں گا۔ تو میری گزارش ہے کہ پوری دنیا میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بیٹا ہر بیٹی قرآن اور حدیث سے تمسک رکھے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت اور صحابیات کی سیرت سے پیار ہو، تو وہ میرے ساتھ ملے انشاءاللہ تعالی۔ ہم مل کر جو ہے مدارس ایک نہیں بے شمار بنائیں گے۔ اور پھر میرا یہ بھی ذہن ہے کہ میں جامع مسجد ایک بہت بڑی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، جس کا نام جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رکھنی ہے، محمد کریم پر نام پر، ادارہ بھی ان کے نام پر، مسجد بھی ان کے نام پر، مسجد ختم نبوت کے نام پر، اور جو ان کا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پر، اور محمد الرسول اللہ رکھنا ہے میرا نام۔ وہ میں ایک ادارہ کمپلیکس بنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اسلام آباد کے اندر ایک تھوڑا سا باہر ہو کر ایکڑوں کے حساب سے میں زمین لینا چاہتا ہوں، 10-20 ایکڑ اللہ تعالیٰ مجھے دیں، اور وہاں پر ایک بڑی وسیع جو ہے میں نے انٹرنیشنل سطح پر ایک یونیورسٹی تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں جس طرح علامہ اقبال اوپن کی جو ہے نا تعلیم پوری دنیا میں ہے نا، تو میں یعنی جو ہے آن لائن جو ہے تعلیم جو ہے پوری دنیا میں دینا چاہتا ہوں، اور صرف قرآن اور حدیث کی، کسی مسلک کی طرف میرا رجحان نہیں ہے۔ یہ سارے مسلک بعد میں بنے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، وہی تعلیم میں نے آگے قیامت تک کے لیے آگے پھیلانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، جتنے ائمہ کرام ہیں، امام ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد محدثین کرام اور جو حدیث کے امام ہیں، دین کے ستون ہیں، جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ ابن تیمیہ، ابن قیم، بے شمار جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں، علم وراثت کی کتابیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ لیکن سامعین کرام، یہ تمام جو ہے اماموں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جو بھی کتابوں میں لکھ دیا، جو بیان کر دیا، وہ قرآن اور حدیث ہے، اور جہاں پر ہمیں قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں ملی، ہم نے اپنی رائے اور قیاس کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس حدیث آ جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے، ہمارا جو ہے قیاس، ہمارا اجماع کتاب و سنت کے مطابق ہو تو لے لیں، اگر نہ ہو تو ہماری بات کو چھوڑ دینا، حدیث اور قرآن وہی ہمارا مذہب ہے۔ اس طرح تمام اماموں نے حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہی حدیث کی کتابیں ہیں جو محدثین کرام نے لکھی ہیں، ان کے تراجم اور ان کی نشر و اشاعت میں ہم اپنی زندگی وقف کریں گے، تو پوری زندگی میں جو مدارس بنانے کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مالی تعاون اور ذاتی طور پر سب سے پہلے افراد کی ضرورت ہے، پھر مال کی ضرورت ہے۔ خود بھی اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کیونکہ میں نے تعلیم بالغان اس انداز سے شروع کرنی ہے کہ ہر گھر میں ہماری وہ بہن جو شادی شدہ ہے، ان کے لیے ہم نے کورسز شروع کر دینے ہیں کہ صبح بچوں کو اسکول بھیجے اور ادارے میں آ جائے، دوپہر کھانا کھانے، بچوں کے کھانا کی پکانے سے پہلے پھر گھر چلی جائے، اور یہ دورانیہ اس کا تعلیم سیکھنے میں ہو۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان کے لیے میں ایسے کورسز کھولنا چاہتا ہوں کہ جو ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جب کاروبار سے فارغ ہو جائیں رات کو تو کچھ ٹائم دیں اس میں ان کو، یعنی ہم تربیتی کورسز ان کو قرآن اور حدیث سکھائیں، تاکہ ہمارے ملک میں چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے ہماری بوڑھی اماں ہے، اس کے سینے میں قرآن ترجمے کے ساتھ ہو اور حدیث ترجمے کے ساتھ ہو، نماز ترجمے کے ساتھ، نماز جنازہ ترجمے کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم مدارس زیادہ تعمیر کریں گے، زیادہ مدارس بناتے جائیں گے، اخلاص کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، صرف اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ پوری دنیا میں جو مدارس پر خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اسلام آباد میں انشاءاللہ مدارس کا ہم جال بچھائیں گے اللہ کی رحمت اور مہربانی سے۔ یہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اس میں جتنے مدارس اور مساجد زیادہ ہوں گی تو مسلمانوں کو طاقت ملے گی، تعلیم جو ہے قرآن اور حدیث کی عام ہوگی۔ اور جتنے مدارس بنے ہوئے ہیں، آپ سے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان سے محبت کریں۔ اور دوسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو گورنمنٹ کے ادارے وہ بھی پرائیویٹ کر دیے ہیں۔ کیوں؟ پرائیویٹ اداروں کا نظام بہتر ہے، گورنمنٹ کا نظام صحیح نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جتنے مدارس ہیں گورنمنٹ کے نظام کے مطابق 100 میں سے 33 نمبر اس کو پاس کرتے ہیں،
لیکن جو دینی ادارے ہیں ان میں سے 100 میں سے 40 نمبر والے کو پاس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مدارس کا نظام بہتر ہے، ان کا معیار زیادہ ہے۔ اللہ ذوالجلال جتنے بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہوگی اور ہم آپ سے کا شکریہ ادا کریں گے اور خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کریں گے۔ مل کر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ادارے بنائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے ربنا تقبل منا، اللہ جو دنیا میں ہم کریں اس کو تو قبول فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔